ظالم جب ظلم کرتا ہے اور جبر کرتا ہے، وہ لمحہ میں ایمانداری سے بتاؤں ہمیں ہر فرد واحد کو اس لمحے سے پناہ مانگنی چاہیے جب میں، آپ یا کوئی بھی الف بے جیم دال انسان سے جانور بن جائے۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں اور ریپورٹڈلی ہی از دا پرسن جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ قتل کیا اور اس کو بہیمانہ انداز میں کیا۔ آپ شکل دیکھیں اور اس کے بعد آج آپ نے سنتے جانا ہے، سنتے جا شرماتے جا، سنتے جا شرماتے جا۔ 16 فٹ گہرائی میں اس شخص کو پھینک کر، مار کر، نہ جانے زندہ دفن کیا۔ وہ ساری کہانی ان سے پوچھیں گے ہوا کیا تھا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ کیا نام ہے؟ عبدالقدیر ہے جی۔ عبدالقدیر۔ عبدالقدیر دنیا کا نام ہے؟ جی دنیا کا۔ دوسرا نام کیا ہے؟ حسینی عاشق جی۔ حسینی عاشق۔ یہ کہاں کا نام ہے؟ یہ میرے غوث پاک علیہ السلام کے جب سے میں مرید ہوا نا، یہ تب سے میرا نام ہے۔ اچھا، تو یہ نام کس نے آپ کو دیا تھا؟ یہ میرے ضمیر نے مجھے دیا تھا۔ یہ ضمیر سے ملاقات کہاں پر ہوتی ہے؟ یہ جب آپ پڑھیں گے نا قصیدہ غوثیہ، وہاں سے ہوگی آپ کی ملاقات۔ تو آپ کی ضمیر سے ملاقات ہو چکی ہے؟ ہاں جی ہو چکی ہے۔ آخری ملاقات ضمیر سے کب ہوئی تھی؟ آخری جو ملاقات ہوئی تھی وہ میری پچھلی جیل میں ہوئی تھی۔ پچھلی جیل میں؟ ہاں جی۔ تب ایسا کیا ہوا تھا جب ضمیر سے ہی ملنا پڑ گیا؟ ضمیر سے تو عمومی طور پر ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چہرہ چھپانا پڑتا ہے۔ مجھے کسی ایک مولوی تھا، اس نے مجھے آ کے کہا تھا کہ آپ اگر کسی پر کسی کے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو لازمی نہیں کہ اس کا وجود پاس ہو، تو آپ ایمان ہوا میں رکھ کے ہوئے، ہاتھ ہوا میں کرتے ہوئے آپ کیسے؟ ذرا کر کے دکھاؤ ہاتھ۔ میں نے اس طرح ہاتھ رکھا تھا ہوا میں، میں نے کہا کہ میں آج سے غوث پاک علیہ السلام کا نوکر ہوں اور مرید ہوں، اس بات کا ضامن اللہ پاک ہے۔ اچھا، اللہ کو ضامن بنا کر آپ غوث پاک کے مرید اور نوکر بن گئے تھے پچھلی دفعہ جیل میں؟ پچھلی جیل میں جی۔ پچھلی جیل میں وہاں کر کے کرتوت کیا کر کے گئے تھے وہ بتائیں۔ کرتوت کیا کرنا تھا جی؟ کرتوت فوج نے مجھے پکڑا تھا، وہ مجھے پوچھتی تھی تمہارا جرم، میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کیا جرم تھا؟ اور فوج سے میں پوچھتا تھا میرا کیا جرم ہے، فوج مجھے نہیں۔ کتنی دیر پہلے کی بات ہے یہ؟ مجھے ٹائم نہیں یاد، لیکن یہ پچھلی جیل کا، یہ پچھلے جنم کا واقعہ تو نہیں ہے؟ واللہ عالم یہ پچھلی جیل کا یا اس سے پچھلے جنم کا واقعہ ہو؟ یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ میری طرف دیکھیں ذرا، پیر و مرشد نے اجازت دی ہے میری طرف دیکھنے کی؟ آپ نے کہا دیکھیں تو ان ہاتھ کڑی ان کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہیں تو ہی دیکھا ہے۔ ہاں بڑی مہربانی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ غریب دا بال جڑا ماریا جے، ہاں جی، ادو بھی ضمیر نہ ملاقات کر لینی سی؟ ادو کیتی سی ملاقات، ضمیر نے کی کیا سی؟ میں اللہ کے دعا کیتی سی کہ مار دیا؟ میں دعا کیتی سی اے رب ذوالجلال اگر میں غلط کر رہا ہوں، میرے اس ٹائم دل دی دھڑکن بہت زیادہ تیز سی، میں کہ اے رب ذوالجلال اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میرے دل دی دھڑکن ودائی رکھی، انہوں کام نہ کریں، اور اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو انہوں روک دے، انہوں انج روک جی میں روکن دا حق ہوئے۔ اس وقت کی ہویا میرے ایک دم دل دی دھڑکن سکن ہوگی۔ اچھا، بالکل سکون مل گیا، سکون۔ پھر آپ نے اس کو مار دیا؟ اللہ نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم درست ہو، تم درست کر رہے ہو۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی تھی، نام دوبارہ بتاؤ۔ اللہ کیا اپنا نام؟ ہاں، حسینی عاشق۔ صحیح نام؟ عبدالقدیر۔ ہاں جی۔ عبدالقدیر، نام بھی عبدالقدیر، قدیر اللہ کا نام ہے جی۔ اور اللہ کا بندہ؟ جی۔ لیکن کتنی بے شرمی والی باتیں کر رہے ہو۔ میرے ساتھ توقیر احمد صاحب موجود ہیں۔ توقیر بھائی تھینک یو ویری مچ جی۔ آپ ایس ایچ او ہیں، یہاں پر ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، کیا معاملہ تھا، تنازعہ کیا تھا اور ایونچولی یہاں تک کہانی کیسے پہنچی؟ یہ ہمارے پاس 27 مئی 2023 کو ایک ایف آئی آر اغوا کی درج ہوتی ہے۔ اس کے اوپر پولیس ورک اپنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں حالات کھل کے سامنے ہمارے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم مغوی کا اغوا کار کے حوالے سے کوئی ٹپس تھیں انیشیلی؟ نہیں، یہ بالکل کسی کے علم میں نہیں تھا، حالانکہ مدعی تک کے علم میں نہیں تھا۔ سی ڈی آر میں ہمیں ایک کلو ملتا ہے۔ اچھا جی۔ سی ڈی آر میں ہمیں ایک ایسا نمبر ملتا ہے جس کا دونوں طرف رابطہ ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ ایک عورت تھی۔ اچھا۔ جیسے ہی ہم اس نمبر کی ساری ڈیٹیلز لیتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والا نمبر کال کرتا ہے ملزم کو، وہ عورت ملزم کو کال کرنے کے بعد وہ مغوی کو بھی کال کرتی ہے۔ اچھا، وہ دونوں ملزم اور مغوی دونوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں جو ہے اس مقدمہ میں کلو ملا ہے اور فردر ہم نے اس کو پروسیڈ کیا ہے۔ اس عورت کو ہم نے گرفتار کیا، انٹروگیٹ کیا، انویسٹیگیٹ کیا، چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئیں۔
वो औरत का क्या ताल्लुक था दोनों फ्रीकैन के साथ? ये जो मेन मुल्ज़म हमारा इस मुकदमे का है आसम प्रिंस, जिसका इफ्तिखार चौधरी साहब जो यूनियन काउंसिल के नाज़िम थे, उनके साथ इनके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट चलते आ रहे थे 2019 से। FIR भी साहब कहने की चल रही थी, मगर इस हद तक ये चला जाएगा किसी के ज़हन गुमान में नहीं था, क्योंकि वो इस लेवल का बंदा नहीं था मुल्ज़म, मगर वो इस हद तक चला गया। उसने ही ये औरत जो है हायर की, इसने ही उसका राब्ता जो है उसके साथ मगवी के पीछे लगाया मगवी के पीछे लगा दिया, और मगवी उसके झांसे में आया। मगवी उसके झांसे में आ गया, नंबर एक्सचेंज हो गए, राब्ते शुरू हो गए। यहाँ से हमें लीड मिल गई, हमने उसको लिया, हमारे पास काफ़ी चीज़ें सामने आ गई तफ्तीश के लिए। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, इसने तकरीबन 6 माह से इस काम की प्लानिंग कर रखी थी। इसने अपने ही रिहायशी कमरा में इसने एक मोर्चा जो है ये डिग आउट करता रहा। मोर्चा क्या, वो तो पिट, मुझे तो वो तो 16 फुट गहरी, 16 फीट तक इसने उसको जो है डिग आउट किया है। इसने वो मिट्टी निकाल के अपने सेन में फेंकता रहा है। 16 फीट की मिट्टी निकालने का मतलब है कि पहाड़ जितनी मिट्टी निकल बिल्कुल, वो तकरीबन 2 से 3 ट्रालियां जो हैं मिट्टी की, अगर आप उसको लोड करें तो वो इतनी बन जाती हैं, जो इसने अपने सेहन में डालता रहा है। किसी ने नहीं पूछा कि मिट्टी कहाँ से आ रही है? इसका इतना, एक तो ये इतना सोशल नहीं था, एक इसका किसी के साथ बनती भी नहीं थी, आना जाना नहीं, मोहल्लेदारी में इसको इतना कोई पूछता भी नहीं था। जब इसने, बीवी को नहीं पता, इसकी बीवी को शामिल है इसमें। अच्छा, इसकी बीवी बिल्कुल प्रॉपर शामिल है इसमें। इसकी बीवी 16 फीट इसने कितने दिन में डिग आउट किया था? ये क्योंकि ये जैसे अगवा से पहले डिग आउट किया। इसका जो को एक्यूज्ड है वो हमें ये बता रहा है कि इसने ये वाली प्लानिंग जो है, ये डिग आउट करने वाला जो काम है, ये ऑलरेडी कर चुका था। अच्छा, ये ऑलरेडी अपना ये काम कर चुका था, फिर इसने उनको शामिल करके, इनको अगवा करके, और फिर उसको ये वहाँ पे लेके ये जो इसने पिट बनाई थी नीचे, वो ऑब्वियसली बहुत गहरी थी, 16 फीट जी, कुआं नुमा थी ऑब्वियसली। ये इसने उसमें नीचे को टॉर्चर का सिस्टम भी था क्या? इसने बिल्कुल, इसने उसकी, आप अगर देखेंगे, इसने वो आपको दिखाते हैं, इसने वो तकरीबन 2 पोर्शन में बनाया हुआ था। अच्छा, एक इसने डिग आउट जो किया है तकरीबन 10 फुट तक इसने बड़ा सिस्टम में किया हुआ डिग आउट उसको। ठीक है। उसके नीचे इसने जो किया है वो तकरीबन 4 बाई 4 का होगा। बस वो जो 6 फुट नीचे किया है ना, वो तकरीबन 4 बाई 4 का होगा, जिसमें इसने उसको फिर डेड बॉडी रखी है उसकी। उससे ऊपर इसने टॉर्चर सेल बनाया हुआ था, इसने पिलर बनाए हुए थे, ऊपर एक गार्डर नुमा रखा हुआ था, यानी कि इसको रख के ये जो करता रहा टॉर्चर, ये इसने गार्डर लटकाने के लिए, लटका के बांध के मारते, क्योंकि इसने कॉल्स भी करवाई हैं। इसने उसके जो वकील साहब थे उसको इसने कॉल भी करवाई है उस चेयरमैन से कि ये अपने केस जो है ना आप वापस ले लें, मेरा मसला हल हो गया। अच्छा, मुझे पता चला कि आप लोगों ने जब आपके पास स्टेप आई, आप वहाँ पर पहली दफ़ा उस घर में गए, तो आपको कुछ फाउल प्ले वहाँ पर नज़र आया? ऐसा सच वहाँ पे ऐसा, क्योंकि हमारा गुमान नहीं था उस लेवल का, मुद्दइयों का भी इस लेवल का गुमान नहीं था कि ये बंदा हमारा बंदा अगवा कर लेगा। ये तो अभी हम इसका एक को एक्यूज़ लेके आए हैं। उस को एक्यूज़ ने हमें बताया कि ये जो वाला जो कमरा है, इस कमरे को अगर आप डिग आउट करें तो यहाँ पे डेड बॉडी है। इससे पहले वैसे आप एक बार डिग आउट कर चुके थे? नहीं, वो तो हम अपने तौर पे देखा, मैंने डाउटफुल हमें हुआ था कि मट्टी ज़्यादा गहराई क्यों है, कि मट्टी पड़ी है, सेन में पड़ी है, वो डाउट तो हमें फिर उसके ऊपर जाना, ये सारी चीज़ें मिला के हमारा जो उसके ऊपर शक जाना शुरू हो गया कि ये इसी ने काम की है। बॉडी किस कंडीशन में निकली? बॉडी क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में थी, बॉडी अभी तक ज़्यादा डैमेज नहीं हुई थी, हालांकि 5 माह गुजर गए हैं। बॉडी का एक लेफ़्ट हैंड जो है वो ज़रा डैमेज था, बाकी तकरीबन पूरी बॉडी जो है अभी तक वो DNA वगैरह उसका पूरा सैंपल पोस्टमार्टम हो गया। क्या बेसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? तशद्दुद था उसमें, क्या था? अभी क्योंकि इन्होंने सैंपल्स वगैरह हमें दे दिए, हमने वो PFS से लाहौर जमा करवा दिए हैं, वो फिर जब PFS से रिपोर्ट आएगी उसमें फिर क्लियर होगा कि इन्होंने क्या किया। ठीक हो गया। अमूमी तौर पर कितना मुश्किल होता है इस किस्म के मामलात जिसमें कोई मुखालफत, दुश्मनी हो जाए और एक ब्लाइंड सिचुएशन आ जाए, एक डेड एंड, बॉटल नेक हो फिर भी समझ आती है, ये डेड एंड था, उसको कोप अप करना कितना मुश्किल हो जाता है? और क्या क्या टेक्निक्स ये हमारी पुलिस के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक बंदा अगवा होता है, उसकी ज़ाहरी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, ज़ाहरी कोई मामलात भी नहीं है, बंदे का ऐसा कोई मामला भी नज़र नहीं आता कि बंदा उसको एक को क्लिक कर ले और सारा मामला हल हो जाए। ये हमने सारी, हमारी IT टीम ने बड़े इस पे काम किया है, और स्पेशली हमारे SP साहब इन्वेस्टिगेशन फरहान साहब, उन्होंने इस केस को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया है। हमारे हर जगह पे उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया है।
ہمیں جہاں پہ ہیلپ چاہیے ہوئی. کیا وجہ کیا تھی کہ اغوا سے تقریباً کوئی 20-22 دن کا ویٹ کیا فیملی نے؟ نہیں, اغوا ہوا ہے 17/5 کو, اچھا, اور ایف آئی آر 27/5 کو ہو گیا, کیونکہ 10 دن کا ویٹ تو پھر بھی 24-25 کو کیونکہ نمبر آف ہوا ہے. جب نمبر آف ہوا ہے پھر ان کو اس بات کی جو ہے نا فکر ہوئی ہے کہ ہمارا بندہ کدھر چلا گیا, ایف آئی آر کروانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بہرحال یہ سچویشن ہے, کوئی میسج دینا چاہیں پولیسنگ کے حوالے سے یا اس قسم کے معاملات میں؟ obviously اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے, ایسا معاملہ کسی کے ساتھ نہ ہو, کوئی میسج دینا چاہیں؟ میسج اس میں ہمارا یہی ہے کہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے نا ٹرمز ریلیشن, ہمیں اپنا ہم کہاں جا رہے ہیں, کس کام کے لیے جا رہے ہیں, ہمیں ضرور بتا کے جانا چاہیے اپنی فیملی کو. فون پہ تو ہم یقین نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے اس کو اغوا کر کے فیملی کو فون کروا دیا کہ میں تو 3-4 دن کے لیے فیصل آباد جا رہا ہوں, جس وجہ سے فیملی سکون میں ہوگی کہ خیر ہے ہمارا بندہ فیصل آباد گیا, اور وہ پراپر اس کے نمبر سے کال کرواتا رہا. ہمیں اپنی روٹین یہ بنانی چاہیے کہ جب ہم گھر سے نکلیں ہم اپنے بھائی کو, سسٹر کو, فیملی کو, کسی کو بتا کے جائیں کہ میں اس کام کے لیے اس جگہ پہ جا رہا ہوں. رانا توقیر احمد صاحب, تھینک یو ویری مچ جی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. مرکزی ملزم جوڈیشل ہو کے جیل چلا گیا, اور بہرحال اللہ تعالیٰ اس فیملی کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے اور ظالم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائے. یہ تمام تر چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھی. اس کیس کو اسپیسیفکلی رپورٹ کرنا, میں ہمیشہ ہر چیز کو ایک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں. اس کو رپورٹ کرنے کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ طاقت کا استعمال, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, لیکن میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ صدانہ باغی بلبل بولے, صدانہ باغی بلبل بولے, صدانہ باغ بہاراں, صدانہ حسن جوانی ماپے, صدانہ صحبت یاراں. کوئی چیز بھی صدا نہیں ہے. آپ کتنے ہی طاقتور محکمے میں کام کرتے ہیں, آپ کتنے ہی طاقتور لوگوں کے ارد گرد رہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں پھسیدہ کوئی نہیں ہوتا. جب آپ کوئی ایسا جرم سرزد کر لیتے ہیں تو مجھے آفرین ہے, بلکہ میں شکر گزار بھی ہوں اس ڈپارٹمنٹ کا جس ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق تھا, کہ بجائے انہوں نے ظالم کی معاونت کے, انہوں نے مظلوم کی داد رسی کرنے کے لیے ظالم کو حوالہ پولیس کروایا ہے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.